السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للمؤمن فی الجنة لخیمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 میلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا متفق عليه۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السری 100 سنة ما يقطعها متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جنت میں مومن کے لیے ایک ایسا خیمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھوکھلے موتی سے تیار کیا ہے، اور وہ ایک موتی جو اندر سے کھوکھلا ہے اتنا بڑا ہے کہ آسمان کی جانب اس خیمے کا جو طول ہے، جو اونچائی ہے، وہ 60 میل ہے۔ اور اس ایک خیمے میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے اس کے بہت سے گھر والے بسائے ہیں، اور وہ اپنے ان مختلف گھر والوں کے پاس آتا جاتا رہے گا، اور اس کا خیمے کا لمبائی اتنی ہے کہ اس کے ایک جانب پہ رہنے والے اس کے گھر والے دوسرے جانب کے گھر والوں کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے نیچے ایک گھڑ سوار جو بہت تیز رفتار ہو، وہ پوری اپنی رفتار کے ساتھ بھی دوڑتا رہے تو 100 سال میں بھی اس کو پورا جو ہے کراس نہیں کر سکے گا، اس کے نیچے سے گزر نہیں پائے گا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اس کے سائے میں 100 سال بھی دوڑتا رہے تو اس کا سایہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت لا یتراءون اہل الغرف من فوقہم، جنتی ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی کمرے اہل غرف جن کو کہا جاتا ہے عطا فرمانے ہیں، ان کو اس طرح سے دیکھیں گے اپنے اوپر کما تتراءون الکوکب الدری الغابر، جیسے تم دور آسمان پر ایک چمکنے والے ستارے کو دیکھتے ہو، فی الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بینہم، جس طرح تم مشرق و مغرب میں افق پہ دور ستارے دیکھتے ہو، اس طرح ان کی آپس میں فضیلت کی بنیاد پر جنتی اہل غرف کو دور اس طرح جنت کے اندر ان کے گھروں کو اور ان کے بالا خانوں کو دیکھیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم، جن بالا خانوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنتی بھی ان کو اتنی دور اس طرح جس طرح ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں اس طرح دیکھیں گے، تو وہ مقام اور اونچا مقام تو پھر صرف انبیاء کا ہوگا جو ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکے گا۔ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ اس باب میں ہو رہا ہے، اور یہ تینوں احادیث بڑی جنت کی خصوصیت اور فضیلت بیان کرنے والی۔ تو جو بات ان احادیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جنت بہت وسیع اور عریض ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو بے پناہ نعمتیں عطا فرمانی ہیں وہ بھی بہت وسیع اور عریض ہے۔ ایک ایسا خیمہ جو پورے کا پورا موتی سے بنا ہو اور جو اندر سے کھوکھلا ہو،
اونچائی اس کی 60 میل ہو اور اس کے مختلف اطراف میں جنتی اپنے گھر والوں کے پاس جاتا آتا ہو کہ ایک سائیڈ والے دوسرے سائیڈ والوں کو مسافت کی لمبائی کی وجہ سے دیکھ بھی نہ پاتے ہوں، کیا وہ خیمہ ہوگا اور کیا وہ اس کی شان ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ اور اسی طرح یہ خیمے ایسے باغات اور ایسے جنگلات اور خوبصورت مقامات کے اندر ہوں گے جہاں کا ایک ایک درخت ایسا ہے کہ ان کا سایہ اور ان کا طول اور عرض 100 سال سوار دوڑتا رہے، تیز رفتاری کے ساتھ بھی اس کو نہ کاٹ سکے۔ ایسی جنت، ایسا شاندار مقام، ایسی وسعت والا مقام کہ جس میں ایک درجے سے دوسرے درجے والے کو اتنا دور وہ درجہ نظر آتا ہو کہ جس طرح آج ہم دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو بہت ہی کوئی عقل و فہم سے عاری انسان ہوگا جو دنیا کے چند عوض، چند ٹکوں اور چند گز زمین کے مقابلے میں اس جنت کو دھتکار دے اور ٹھوکر مار دے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ارد گرد ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ لوگ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر جنت کے سودے کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن مجید میں یہود و نصارہ اور بعد میں آنے والے لوگوں کی اس بدفعلی کا ذکر کیا ہے کہ وہ اتنے بدبخت تھے، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑے سے عوض کی خاطر بیچ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب میں جو فتنوں کا تذکرہ فرمایا کہ جس میں صبح کو بندہ مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، اور صبح ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا، یہی بات بیان فرمائی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے مفاد اور فائدے کی خاطر بیچ دے گا۔ اور یہاں علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تھوڑے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دنیا میں تھوڑی قیمت زیادہ مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، بلکہ بات کیا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی جتنی بھی متاع ہے وہ تھوڑی ہی ہے۔ یعنی اگر کسی کو ساری دنیا اور اس کے سب خزانے مل جائیں، حالانکہ کسی کو اتنا نہیں میسر آتا، لیکن اگر مل جائے بفرض محال، اور اس کو یہ کہا جائے کہ دین کے عوض یہ سب لے لو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نے گھاٹے کا سودا کیا، اس نے خسارے کا سودا کیا، اس لیے کہ آخرت تو اس کے مقابلے میں بہت بڑی اور عظیم اور ہمیشگی والی، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت تو ہمیشہ بہتر اور باقی رہنے والی تھی۔ تو دنیا جو فانی ہے، جو تھوڑی سی ہے، جس میں چھوٹا سا مقام، پوری دنیا بھی نہیں، تھوڑی سی جگہ اس کو ملنی ہے، اس کی خاطر وہ اتنی بڑی جنت کو ٹھوکر مار دے، دھتکار دے، ایسا بندہ تو انتہائی بے وقوف ہی شمار ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں پیمانے الٹے ہو گئے، ہمارے ہاں پیمانے مختلف ہو گئے۔ آج جو تھوڑی سی دنیا جمع کر لے ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا کامیاب، اور جو آخرت کی بات کرے ہم کہتے ہیں یہاں مولویوں والی باتیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ جس کو پاس دنیا نہیں ہے نا، وہ اس قسم کی باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، سانس بند ہوتے ساتھ سب کچھ آشکار ہو جائے، اور جو کچھ جمع جتھا ہے وہ پیچھے والوں کے لیے ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا نا، جو تم نے کھا لیا اور جو تم نے پہن لیا وہی تمہارا ہے، جو باقی ہے فللورثہ، وہ تو پیچھے جو وارث ہے وہ تیار بیٹھے۔ بندے کی آنکھ بند نہیں ہوتی، یہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عرب کا ایک مشہور تاجر تھا، اربوں خربوں کا مالک، ابھی کوئی 4-5 سال پہلے اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے جنازے کی عبرتناک ویڈیوز پوری دنیا کے اندر پھیلی کہ بیٹوں نے ابھی باپ کو دفن نہیں کیا، قبر پہ ہی اس کی تجوری کی چابی حاصل کرنے کے لیے آپس میں گتھم گتھا تھے۔ ابھی باپ کو قبر میں اتارا نہیں ہے، قبر کے اوپر کھڑے ہوئے لڑ رہے۔ یہ عبرت ہے۔ اس لیے والآخرۃ خیر وابقی، وہ جنت جس میں اللہ نے سب سے ادنا جنتی کو دنیا اور اس جیسی 10 دنیاؤں جتنی جگہ دینی ہے، تو بڑے جنتیوں کو تو کیا کچھ اللہ نے عطا فرمانا ہے۔ اس لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ صحابہ نے یہی کہا اللہ کے رسول پھر اونچے اونچے مقام تو انبیاء کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، ہر وہ بندہ آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، وہ لوگ اللہ کے وہ بندے جو اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں کی تصدیق کریں۔ اور اس تصدیق کا معنی کیا ہے؟ جو کچھ انبیاء کی تعلیمات ہیں عملی طور پر ویسا کر کے دکھائیں۔ اللہ نے ان بندوں کے لیے ایسے اعلیٰ ترین غرفے
اور بالا خانے تیار کرنے ہیں. دوسری حدیث کو اگر ساتھ شامل کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایسے بالا خانے ہیں جن کو دیے جائیں گے، انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے. اور یہ بالا خانے ایسے ہیں جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے، یعنی بالکل کرسٹل کلیئر ہوں گے. ایسے بالا خانے وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمانے ہیں. اس لیے اللہ سے اس جنت کا سوال کر کے تھوڑی سی محنت آج دنیا میں کر لی جائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.